عبداللہ حمید گل صاحب نے تجزیہ کار ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس کا انعقاد ہے یہ کتنا خوش آئند رہا، اس میں جو بھی باتیں کی گئیں، قربانیوں کو یاد کیا گیا شہداء کی، اور یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی کوششیں ہیں اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اوپر جائزہ لینے کے لیے ہر مہینے ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس ایک اہمیت کی اس لیے بھی حامل ہے کیونکہ موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں کچھ چیلنجز درپیش ہیں، جن میں افغانستان ہے، جس کے اندر ابھی ایران کی صورتحال ہے، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر بڑے اچھے الفاظ میں جانا پہچانا جا رہا ہے۔ تیسری جانب جو ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، اور یہ دن بدن دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ تشویشناک بن رہے ہیں۔ کوڈ کاپٹرز کے ذریعے استعمال کیا گیا اور جس طرح سے سویلین ٹارگٹ کیے گئے، یقیناً اس بات کو جو ہے وہ افواج پاکستان اس کے معاملات کو بہت سیریس انداز میں دیکھتی ہے، اور ہر خاص و عام کی جو حفاظت ہے افواج پاکستان اس کو ممکنہ بنانے کے لیے ہر قدم جو ہے وہ انشاءاللہ اٹھائے گی اور اٹھائے بھی ہیں۔ تیسری جانب جو ہے ظاہر ہے شہداء ہمارے ایک عظیم ہمارے شہداء ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان آج سلامتی ہے، اس کے اندر ان کا خون شامل ہے، اور ہمارے مستقبل کو سیکیور کرنے میں ان کا عظیم ترین کردار ہے۔ اور خاص طور پہ یہ مئی کا مہینہ 275ویں کور کمانڈر کانفرنس کے لیے اس لیے بھی ایک اہم ترین مہینہ ہے کیونکہ اس کے اندر پچھلے سال اس وقت پاکستان نے ایک عظیم کردار ادا کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو الحمدللہ دھول چٹائی، اور اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے کچھ لوگوں کی جام شہادت بھی ہم نے نوش کی۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے سویلین لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، اور میں ابھی بھی وہ مناظر میرے آنکھوں کے سامنے ہیں جب الحمدللہ جو بچے جن کو شہید کیا گیا ان کے نام میسائل کے اوپر رکھ کے ہندوستان کو جو ہے جواباً ان کو بھیجے گئے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ پاکستانی افواج اپنی عوام کے ساتھ کتنی محبت رکھتی ہے، کتنا ان بچوں کے لیے ان کے دل میں درد تھا، اور یہی وہ بات ہے جو کہ ان کے جذبے کو بلند اور ہمت کو جمع رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سارے سلسلے کے اندر افواج پاکستان کی جہاں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ذکر ہو، وہاں انٹرنیشنل جو حالات بن چکے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں، ایران کے ساتھ جو ہمارا ایک کردار ہے الحمدللہ، امریکہ کے ساتھ جو ہم سفارتی ایک کوششوں کے ذریعے ایک تیسری عالمی جنگ کو رکوائے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ہرمز کی بندش جس انداز میں فیلڈ مارشل صاحب نے تنہا جا کے کھلوائی ایران کے ساتھ، جو کہ ایک سپر پاور نہ کروا سکی امریکہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے اوپر اپنے کمانڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، وہ فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کی مشکلات اور ٹریننگ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہر کور کمانڈر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اپنے مسائل، اپنی مشکلات اور اپنی اچیومنٹس تمام کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے، مستقبل کے پلاننگ کی جاتی ہے، اسٹریٹجکلی سطح کے اوپر، ملٹریلی سطح کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے افواج پاکستان کو جو کشمیر کے اندر مشکلات ہیں، سیاچن کے اندر جو مشکلات ہیں، اور اسی طریقے سے دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے جو کوئی رسپانس فورسز اور اسی طریقے سے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جو کہ ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ماضی کے سالوں میں بھی کیے گئے، تو میرے خیال یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے اوپر افواج پاکستان کے جو کمانڈرز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تمام فارمیشن کی جو کمانڈرز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیو کمانڈر کہتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور پھر پاکستان کی جو میرے خیال میں افواج کی جو ایک روایتی سلسلے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، دنیا بھی اس کے اوپر نظر جمائے رکھتی ہے، دشمن کے جو ابھی عزائم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جس طریقے سے کمانڈر ڈیفینس سروسز انڈیا جنرل انیل چوہان نے ابھی پاکستان کے حوالے سے کچھ حضرت سرائی کی باتیں کی، اور سندور 1 کو بھلانے کی اور سندور 2 کو جاری رکھنے کی باتیں، تو اسی طریقے سے آپریشن مہادیو ہے یا ترشول ہے، ان کے متعلق بھی پاکستان افواج جو ہے وہ غافل نہیں ہے،
اور بھارت سے جو ہمیں مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، اور اسی طرح سے DLA، مجید بریگیڈ اور BLF جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو کیسے ہم نے ڈیل کیا ہے ماضی کے اندر، اور ہمارے ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز جو تھے جس کے اندر افغانستان کے اندر ہم نے کیے گئے، جس میں ہم نے بڑی مہارت سے سول کیجولٹیز نہ ہونے دیں اور الحمدللہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ان کے کمانڈ سینٹرز کو، ان کے کنٹرول سینٹرز کو، ان کے جو پیچھے ایمونیشن ڈمپس تھے اور اسی طریقے سے جو ان کی سپلائی لائنز تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ میرے خیال میں یقیناً اس کے اوپر جو پاکستانی ٹھیک ہے، عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔